بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا و مولا جانے جانا حضور رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین نبی برحق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجے بلند فرمائے گا۔ یہ حدیث کی روایت کی ہے حضرت انس بن مالک نے اور حوالہ ہے سنن نسائی کا۔ میرے عزیزو، کچھ عرصہ پہلے درود پاک پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو ایک بار درود پڑھے گا اس ایک بار درود پاک کے بدلے اسے 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اب دل نے خواہش ظاہر کی، سرگوشش کی کہ یہ رحمت کیا ہے؟ میرے عزیزو، رحمت کا لفظ رحم سے نکلا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ درود پاک پڑھنے والے پہ اس دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں رحم فرمائیں گے۔ اب یہ سوال و جواب دل میں ہو رہے ہیں۔ رحمت کا دوسرا مطلب جو دل نے بتلایا وہ یہ ہے کہ رحمت رسول رحمت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو درود پاک پڑھے گا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول رحمت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل جائیں گے۔ جس کو دنیا اور آخرت میں اللہ کے پیارے حبیب حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے، اسے مجھے بتائیں دنیا اور آخرت میں کس چیز کی کمی رہ جاتی ہے؟ یعنی درود شریف پڑھنے والے کی طرف نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت متوجہ رہتے ہیں، ہر حال میں متوجہ رہتے ہیں۔ یعنی درود شریف پڑھنے والے کو ہر حال میں توجہ رسول میں رکھا جاتا ہے، اور یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب اپنی توجہ میں رکھ لیں، اپنی یادوں اپنی دعاؤں میں رکھ لیں، یہ بہت بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور جو درود شریف پڑھتا ہے اس کو دربار نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی نوازشات عطا کی جاتی ہیں، اسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قربت مل جاتی ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ درود پاک کو میرے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ اور جس چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا اور جو درود شریف پڑھتا ہے بلا شبہ اللہ کے پیارے حبیب اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جس کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دعا کرتے ہو نا، اسے دنیا کی کوئی گردش تنگ نہیں کر سکتی۔ اور رحمت کا مطلب یہ ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم ہو جاتی ہے درود شریف پڑھنے والے پہ، درود شریف پڑھنے والے کی زندگی میں نبوی رنگ آ جاتا ہے، اس کے ظاہری خد و خال میں، اس کے باطن میں، اس کے دل اور دماغ کو اور اس کی روح کو پاکیزہ اور صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے۔ پھر دل نے سرگوشی کی رحمت کیا ہے؟ رحمت کا مطلب حفاظت بھی ہے۔
جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور حفاظت کس چیز سے ہوتی ہے؟ برے وقت سے ہوتی ہے، شیطان مردود سے ہوتی ہے، وسوسوں سے ہوتی ہے، ہر بلا و آفت سے ہوتی ہے، چور اور ڈاکو سے ہوتی ہے۔ اللہ والو ہر زمانے کی گردش سے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جو درود پاک کثرت سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے نا، اس کی زندگی میں ایک فلمی رنگ آ جاتا ہے، اس کی ڈرامیٹک زندگی چل رہی ہوتی ہے، اور ایسی لطف والی زندگی ہو جاتی ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ اور رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا ایک مطلب کامیابیاں ہے۔ میرے عزیزو، جو درود شریف پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر مقام پہ کامیابی عطا کرتا ہے، اور خوش بختی اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، اور بدبختی کو اس کے نصیب سے مٹا دیا جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا درود شریف پڑھنے سے حالات بدلیں گے؟ تو ہم لوگ کہتے ہیں، خادمین درود شریف کہتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے حالات نہیں، نصیب ہی بدل دیا جاتا ہے، خوش بختیاں لکھ دی جاتی ہے، نیک نامیاں لکھ دی جاتی ہیں، نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، گناہوں کی سیاہی دور کر دی جاتی ہے۔ اور رحمت کا ایک مطلب نجات بھی ہے۔ رحمت کیا ہے؟ رحمت کا مطلب نجات بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے والے کی مشکلات کو دور فرماتے ہیں، اس کو اس کی مشکلات اور غموں سے نجات دیتے ہیں، اور قبر کے عذاب سے، قبر کی تاریکی سے، قبر کی حساب و کتاب سے، حشر کے حالات سے، دوزخ کے عذاب سے اس کے لیے رہائی اور نجات لکھ دی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، بتاؤ رحمت کا مطلب کیا ہے؟ رحمت کا ایک مطلب دعا ہے، یعنی جو شخص درود پاک پڑھنے کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو شخص درود و سلام پڑھتا ہے کہ اے اللہ درود اور سلام بھیج، درود و سلام کے تحفے اور پھول نچھاور کر اپنے پیارے حبیب میرے آقا و مولا حضور رحمت للعالمین خاتم الانبیاء والمرسلین نبی برحق رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ یہ ایک دعا ہے، اور دعا کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی دعا ہی دیتے ہیں۔ تو اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود شریف پڑھنے والوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ اور جس کا نام اللہ والو، جس کا نام سرکار دو جہاں رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہو گیا، بھلا اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہے؟ دنیا اور آخرت میں بے شک اس کا بیڑا پار ہے۔ اور رحمت کا ایک مطلب عافیت بھی ہے۔ رحمت کا ایک مطلب عافیت بھی ہے۔ عافیت کیا ہے؟ کہ زندگی اور آخرت کے ہر مقام پہ اور ہر امتحان میں اس کے لیے عافیت لکھ دی جاتی ہے۔ آج ہم بہت سی پریشانیوں کا شکار ہیں، کسی کو رزق کا مسئلہ ہے، کسی کو اپنے گھر کا مسئلہ ہے، کسی کو بیماری سے نجات نہیں ملتی، کسی کے گھر میں برکت نہیں ہے، کسی کو بیٹیوں کی شادیوں کی پریشانی ہے، الغرض ہر بندے کو ہزاروں پریشانیاں ہیں، اور درود شریف پڑھنے والے کے لیے رحمتوں کا وعدہ ہے۔ ایک طرف پریشانیاں ہیں، دوسری طرف اللہ نے اپنے پیارے حبیب پر درود شریف پڑھنے والوں کے لیے عافیت اور رحمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور عافیت یہ ہے کہ ہر مشکل سے، ہر تکلیف اور رنج سے درود شریف پڑھنے والا اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، پھر نہ تو اسے کوئی مشکل تنگ کرتی ہے، نہ کوئی مشکل آتی ہے، اور اگر آ بھی جائے نا تو درود شریف پڑھنے والے کی کشتی بحفاظت پار لگا دی جاتی ہے۔ اللہ والو، رحمت کا ایک مطلب مدد الہی ہے، یعنی درود شریف پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ خود بھی مدد فرماتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کے فرشتے مدد فرماتے ہیں، اور زندگی انتہائی سہل ہو جاتی ہے، زندگی کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ رحمت کا وعدہ ہے، ایک درود شریف پہ 10 بار رحمت بھیجنے کا وعدہ ہے، اور رحمت کا مطلب ہے سکون۔
آج کے دور میں ہر شخص ہی پریشان ہے، کسی کو نوکری کی پریشانی، کسی کو پڑھائی کی پریشانی، کسی کو معاش کی فکر، کسی کی بیگم خود سر ہے، کسی کی اولاد آوارہ نافرمان ہے، کسی کو اپنے نسوانی آبگینوں کی فکر ہے، کسی کی شادی نہیں ہوتی، کسی کی شادی ہو جائے تو اولاد نہیں ہوتی، یا سسرال کے معاملات سے تنگ ہے، کسی کو بیٹے کی خواہش ہے اور کوئی آرزومند ہے بیٹیوں کا۔ یا اللہ، جو درود شریف پڑھتا ہے نا اللہ والو، وہ ہر قسم کی ٹینشن سے آزاد ہو جاتا ہے، ہر قسم کی ٹینشن سے اسے آزاد کر دیا جاتا ہے، اسے بے نیاز کر دیا جاتا ہے، اسے دنیا والوں کی کوئی ٹینشن نہیں رہتی، دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کیا سوچتی ہے، اسے کوئی ٹینشن نہیں، اس کو صرف یہ ہے جو اللہ کے پیارے حبیب اللہ تعالیٰ میرے لیے پسند کریں وہ مجھے عطا کر دیں، کیونکہ میں درود شریف پڑھنے والا ہوں، درود پاک پڑھنے والا سوچتا ہے میں درود شریف پڑھنے والا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو نوازیں گے میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اور درود شریف کا مطلب ہے ایک دفعہ جو درود شریف پڑھتا ہے 10 رحمتوں کا وعدہ ہے، اور رحمت کا ایک مطلب استغنا بھی ہے۔ اللہ پاک درود پاک پڑھنے والے کو دنیا کی پریشانیوں سے، رنج و غم سے، دکھ درد سے، حرص و حفظ سے آزاد کر دیتے ہیں، وہ آزاد منش ہو جاتا ہے، ہر چیز سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، دنیا کیا کرتی ہے، دنیا کیا سوچتی ہے، دنیاوی معاملات کیسے چلتے ہیں، اسے اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے پرواہ ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اسے کچھ ٹائم اور مل جائے اور وہ درود شریف پڑھ لے۔ اور درود پاک پڑھنے سے جو رحمت اترتی ہے اس کا ایک مطلب خیر و برکت بھی ہے، اور یہ میرے آج کی ویڈیو کا ٹاپک بھی ہے۔ اللہ والو، ہمارے گھروں میں بہنیں بیٹیاں یہ شکایتیں کرتی ہیں، معاش میں برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، نسل میں برکت نہیں، اولاد میں برکت نہیں، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، اور یہ ساری پریشانیاں ہمیں بہت زیادہ رنج و غم میں مبتلا رکھتی ہے، ہمارے گھر سے خیر و برکت اٹھ چکی ہے، اس کا کوئی حل بتائیں۔ تو اللہ والو، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا جو ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اس پہ 10 رحمتوں کا وعدہ ہے، اور رحمت کا ایک مطلب خیر و برکت بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کے والے کے معاش میں، رزق میں، اس کی نسل میں، اس کی اولاد میں، اور زندگی کے ہر معاملے میں اسے کثیر تعداد میں خیر و برکت بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے سے رحمت اترتی ہے، اور رحمت کا ایک مطلب لطف و عنایات بھی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں کی اللہ کے حکم سے لطف و کرم کی عنایات جاری رہتی ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ درود شریف پڑھنے والے کی ہر دعا پوری کر دی جاتی ہے۔ اس سے بڑی رحمت کیا ہے؟ کوئی ایسا وظیفہ لاؤ، کوئی ایسا ٹوٹکا لاؤ جس سے شرطیہ کہہ سکو کہ دعا پوری ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں درود پاک وہ اسم اعظم ہے، وہ دعا ہے جو کثرت سے پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی ہر آرزو پوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن درود پاک پڑھنا سرکار کی محبت میں ہے، اپنی مسائل کے حل کے لیے نہیں پڑھنا، درود پاک پڑھنا اللہ کے حبیب کی محبت میں ہے، پھر دیکھو کس طرح دعائیں پوری ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، دل بار بار کہتا ہے درود پاک کا مطلب ہے 10 رحمتوں کا وعدہ ہے، تو جو درود پاک کی کثرت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے، اور دل کہتا ہے کہ جہاں رحمت لکھ دی جاتی ہے وہاں سے زندگی کی زحمتیں ختم کر دی جاتی ہے، وہاں پہ کوئی رنج و غم نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دکھ درد نہیں، کسی چیز کی تنگی نہیں، عافیت ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، خوشحالیاں ہیں۔ اور اللہ والو، رحمت کیا ہے؟ ہم خود درود شریف پڑھتے ہیں نا۔ آج ایک ٹوٹکا دینے جا رہا ہوں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جب سکولوں میں جاتے ہیں، گھروں سے باہر نکلتے ہیں، نوجوان بچے جب نوکریوں پہ جاتے ہیں، درود شریف پڑھ کے والدین نا یہ دعا کر دیا کریں، یا اللہ جو اس کی رحمت میری طرف نازل فرما رہے ہیں، مجھے اور میرے بچوں پر بھی اس کو منتقل فرما۔ اللہ کی قسم، بچے جب تک باہر رہیں گے حفاظت میں رہیں گے۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں سے درخواست ہے، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔